یہ ہیں پینے کے سائیڈ ایفیکٹ. اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی, خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی, اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا. اسلام میں شراب عذر نہیں ہے, بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا, بندہ ذبح کر دیا, تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا, شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں, اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتویٰ لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کل گلا دبا دے گا, دانت توڑ دے گا, بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا, کچھ بھی کر لے گا وہ تو اچھا ہے, جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر, تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے. پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے, امکان ہی ختم ہو جائے, نہ امکان نہیں ختم ہوتا. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے, پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی, ہماری اپنی ایئر لائن ہے, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں. اچھا خیر, تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر, جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے, پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے, چینی بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی مینٹین ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیڑ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے, اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں, جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے. جب کورونا آیا ہے, کورونا, تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے اس سے. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا, یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. ہمارے یہاں مچھر الحمدللہ, میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں. آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے. انہوں نے کہا کم چانسز ہیں. ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو, مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے, نہیں مرے. اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا, وہ طاقتور ہو گیا. اب کورونا سے مرنے کا چانس, ان کی تحقیق تھی واللہ عالم, کہ ان کی ایک تھیوری تھی یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی, جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آج کل ماہر نفسیات بہت سارے آ رہے ہیں, ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, بچوں کو کیسے سمجھایا جائے, بچوں کی کیسی تربیت کی جائے. یہ بات یاد رکھو, یہ ماہر نفسیات میجورٹی ان میں آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ کچھ علوم کتابوں سے نہیں آتے. مجھے میں نے ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے بہت بتا رہے تھے کہ ایکچولی یوں بچوں کو آپ یوں, پھر بچہ جب کچھ وہ کرے نا تو بچے کو جب ڈانٹا ہے تو پھر بچے کو بولے بیٹا آل از اوکے, تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے. اٹ از کیا؟ اٹ از اوکے, ڈپریشن میں نہ جائے وہ. سیلف ریسپیکٹ وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہوا جو میرا گارڈ ہے نا ساجد, میرا شاگرد بھی ہے, یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بڑا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے
25-30 تو ہوں گے کزن بہن بھائی ملا کے, اور ایسی خاندانی تربیت ہو رہی ہے, حالانکہ ان کے ماں باپ نے, دادا دادی, نانا نانی, ان لوگوں نے نہ کسی ماہر نفسیات کو دیکھا نہ کسی ماہر نفسیات کو سنا. بچے ایسے پاورفل نکل رہے ہیں, ایسا کانفیڈنس, 12 13 سال کی عمروں میں کمانا سیکھ جاتے ہیں. ماں باپ کا احترام بھی, دادا دادی کا احترام بھی, نانا نانی کا احترام بھی, بڑے بھائی کا احترام, بڑی بہن کا احترام, محبتیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نیچر پہ جو چلے گا نا وہ سیٹ رہے گا, جو نیچر سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا.